الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. رمضان المبارک کے مسائل: سحری دیر سے کر کے کھانے کی مسنونیت اور فضیلت۔ آج کل عام طور پر لوگ اس ڈر سے کہ آخری شب میں بیدار نہ ہو سکیں گے، اس صورت میں سارے گھر والے بغیر سحری روزہ رکھیں گے۔ 1 یا 2 بجے شب میں ہی سحری کھا لیا کرتے ہیں، یا نصف رات کو سحری کا وقت سمجھ کر بھی بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور جب مختلف غذاؤں سے اچھی طرح شکم پر کر لیتے ہیں اور اپنی حاجت سے فارغ ہو کر سوتے ہیں۔ کھانے کے نشے میں خوب گہری اور زبردست نیند آنے کے باعث فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنا درکنار آخر وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آفتابی طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوتے ہیں، بلکہ اگر جھنجھوڑ کر نہ جگائے تو 8-9 بجے تک سوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے کی صورت میں ڈبل نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز یا تو قضا ہو جاتی ہے یا مکروہ وقت میں ادا کرتے ہیں، اور سحری کا مسنون طریقہ اور وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ سحری کا مسنون وقت اور طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے صبح کاذب میں یا صبح کاذب سے کچھ پہلے کھانا چاہیے۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1920 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ یعنی سحری وہ بالکل آخر وقت کھایا کرتے تھے، پھر جلدی سے جماعت میں شامل ہو جاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہمیشہ طلوع فجر کے بعد اندھیرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں جیسے کہ آج کل کچھ لوگوں نے معمول بنا لیا ہے کہ نماز فجر بالکل سورج نکلنے کے وقت پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ خلافی سنت ہے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں حدیث نمبر 575، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 350، سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا، پھر آپ اور آپ کے ساتھی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں قتادہ تابعی انس رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ یا زید رضی اللہ عنہ سے کہا: سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا: قدر 50 او 60، یعنی آیہ 50 یا 60 آیات کی تلاوت کے برابر۔ یعنی آپ کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان فاصلہ 50 یا 60 آیت پڑھنے کے برابر ہوتا تھا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، سحری میں دیر کرنی چاہیے، اور یہ ایک مسنون عمل بھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔